السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر ہے جس کا ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا۔ وہ خبر کچھ یوں ہے کہ آئی جی آفس میں ایک شخص اپنی داد رسی کے لیے درخواست لے کے وہاں پہ گیا۔ جب اسے وہاں پہ کوئی مدد حاصل نہ ہوئی اور بار بار وہ وہاں پر موجود اہلکاروں سے درخواست کرتا رہا کہ خدارہ اس کی بات سن لی جائے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر توجہ نہ دی، اور اسی مایوسی کی حالت میں اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگی تو وہاں پہ موجود اہلکاروں میں سے ایک پولیس اہلکار نے اس کو بچانے کی کوشش کی اور وہ بھی اس طرح جھلس گیا۔ دونوں کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور ان کا علاج شروع ہو گیا، اور خبر یہی آئی کہ اس جو متاثرہ شخص ہے اس کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا گیا۔ مسئلہ اس کا یہ تھا کہ اس نے گروی مکان لے رکھا تھا، اور جو مالک مکان تھا اس نے بغیر کسی نوٹس کے اس کو گھر اس سے خالی کروا لیا۔ اس پہ وہ اپنی درخواست لے کے یقینی طور پہ پہلے تھانے بھی گیا ہوگا، وہاں بھی اس کی نہیں سنی گئی ہوگی، پھر وہ آئی جی آفس کا اسے کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ وہاں جائیں، وہاں آپ کی داد رسی ہوگی، لیکن وہاں بھی جب اسے قانون کے مطابق کوئی مدد حاصل نہ ہو سکی تو پھر اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ 3 سے 4 روز تک موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ نہایت ہی افسوسناک خبر ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے اداروں میں اکثر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کوئی شخص افسر کے سامنے اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے، یا کوئی شخص افسر کے گلے پڑ جاتا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں وزیر اعظم ہاؤس تک اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ لاہور میں وزیر اعظم اس وقت کے میاں نواز شریف، جن کی رہائش گاہ کو وزیر اعلیٰ اس کا درجہ دیا گیا تھا، ان کو ان کے سامنے بھی ایک شخص جس کا نام چند تھا، وہ سندھ سے چلا، کسی سے پیسے ادھار پکڑ کے تاکہ وزیر اعظم کے حضور پیش ہو کے کچھ معاملات طے کر سکے اور اپنی درخواست ان تک پہنچا سکے، لیکن اسے وزیر اعظم تک کسی نے پہنچنے نہیں دیا۔ اس نے آگ لگا لی اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے بیوروکریسی ہماری ہو یا ہمارے سیاستدان ہوں، ان کے اگر آپ بیانات پڑھیں تو کہا یہی جاتا ہے کہ انصاف، ایسا نظام بنائیں گے کہ انصاف آپ کی دہلیز پر آپ کو ملے گا، لیکن وہ اپنی دہلیز پہ کیا ملنا ہے؟ جن کی دہلیز انصاف کے لیے ہے وہاں پہ ہی لوگ اپنے آپ کو خود سوزی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ یہ بھی چند لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ تو لوگ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک عام تاثر ہے کہ بھئی تھانے جانے سے بہتر ہے کہ باہر ہی کچھ معاملات حل کر لیے جائیں۔ اور باہر معاملات حل کرنے کے تو آپ نے کئی ہمارے سینئر وزراء جو ہیں وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بجائے اندر
کیس لڑنے کے یا کچھ اور کرنے کے، عدالت کے باہر ہی کوئی معاملہ حل کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارا ایک رجحان بن چکا ہے، رویہ بن چکا ہے، جس کے باعث عام جو آدمی ہے اسے انصاف مہیا نہیں ہے۔ ہر حکومت نعرہ لگاتی ہے کہ انصاف سستا ہوگا، آپ کو آپ کی دہلیز پہ دیا جائے گا، صحت کی سہولت ہے آپ کو آپ کی دہلیز پہ دی جائے گی۔ مطلب جو بھی آپ کا اس دنیا میں جس چیز سے بھی واسطہ پڑے گا وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پر ہر چیز مہیا کی جائے گی۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی بھی نا انصاف دہلیز پہ ملتا ہے، نہ ہی صحت کی سہولتیں نہ آپ کو گھر کی دہلیز پہ ملتی ہیں۔ ہاں، ایک چیز ضرور آپ کو گھر کی دہلیز پہ مل جاتی ہے، اور وہ ہے موت۔ جب آدمی موت کے منہ میں جا کے اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے، وہ ہم کیا کہہ رہا ہوں مجھتے ہیں۔ اب سوچیں، جو بندہ گروی، ظاہر ہے اس نے لاکھوں روپیہ دیا ہوگا، گروی گھر کے ذریعے رہ رہا تھا، اب اس کے بیوی بچے وہ کیا کریں گے؟ حکومت ان کی کیا امداد کرے گی؟ ایک نہ ہونے کے برابر اگر کسی نے ان کی بھی پہنچ ہوئی، کوئی مقامی ایم پی ایم این اے ان کے ساتھ چل پڑا تو ان کو کچھ امداد مل جائے گی۔ وہ بچے اب کس سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے؟ اللہ کرے کہ ان کی زندگیاں زمانے کی گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں۔ بہرحال یہ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ دوسرے جو ہم ایک فضول قسم کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کرتے، اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کر کے، جھنڈے پھاڑ کے۔ آپ دیکھیں گے یہ بجٹ آ رہا ہے، اس میں اب جھنڈے کی کاپیاں جو ہیں وہ ساری ہی اسمبلیوں میں آپ کو ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے نوازا جائے گا۔ بہرحال آپ بھی ہمیں کوئی تجاویز دیں تاکہ حکومت کے سامنے ہم وہ تجاویز رکھ سکیں کہ اس صورتحال پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسری خبر ہماری جو آپ نے جو قومی میڈیا ہے اس پہ بھی آپ نے سنی ہوگی، اس خبر کو ایک غیر سنجیدہ انداز میں پیش کیا گیا، اور بلکہ ہر سال ہی اسی طرح ہی جب اقتصادی سروے جاری کیا جاتا ہے ملک کا تو اس میں بتایا جاتا ہے۔ اس سال بھی ہمارے جو اقتصادی سروے ملک میں جاری کیا گیا اس میں گدھوں کی تعداد میں 1,00,000 کا مزید اضافہ ہو گیا، اور یہ سلسلہ پچھلے 2-3 سال سے جاری ہے۔ اس میں جو ہماری اقتصادی ٹیم ہے اس کا بھی اس میں کافی حصہ ہے، اور بیرون ملک جو ہے وہ گدھے کی کھال جو ہے وہ بھاری قیمت میں فروخت ہوتی ہے، تو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، اس سال 59,00,000 کے قریب یہ تعداد پہنچ گئی ہے، لیکن اسے مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری خبر جڑی تھی اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، وہ یہ کہ جو مویشی ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، بیر بکریوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں پچھلے سال کی نسبت اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسی طرح جو بھینسیں ہیں، گائے ہیں، ان کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ملک کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہاں،
البتہ جو گھوڑے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، اس کو باریک بینی سے دیکھنا ہوگا۔ گھوڑے بھی بہت بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور اگر اچھی نسل کے گھوڑے باہر کے ملکوں کو بھجوائے جائیں تو یقیناً اس سے پاکستان کی معیشت پہ ایک اچھا اثر پڑے گا۔ لیکن جو گدھوں کی بات ہے اس کو ہی صرف سامنے رکھ کے ساری باقی کی خبریں جو ہے ان کو دب گئی ہے یا دبا دیا گیا۔ تو ہر طرف مزاح کی صورت میں یہ گدھوں کی جو نسل ہے اس میں ان کی تعداد میں اضافے کو ایک مزاحیہ بیان کی صورت میں لیا جا رہا ہے۔ لیکن سنجیدہ اس میں ایک اور معاملہ ہے کہ ہمارے ملک میں گدھے کا گوشت بھی لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس میں جو متعلقہ محکمہ فوڈ ہے یا فوڈ اتھارٹی والے ہیں ان کو اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ صرف اس پہ کاروائیاں یا فوٹو سیشن نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا پچھلے کچھ سالوں میں، گدھوں کی کھالیں اتار کے اور گوشت کو جو ہے وہ کھیتوں میں پھینک دیا جاتا تھا، اور بہت زیادہ روزانہ خبریں آتی تھی کہ اتنے گدھے وہاں حلال کر دیے گئے، ان کو ذبح کر دیا گیا۔ بہرحال لاہور ہو یا ملک کے دوسرے شہریوں کو اس بات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ وہ خود جو روزانہ باہر سے کھانا کھانے والے ہیں ان کو کچھ دیکھنا چاہیے کہ ان کو حلال گوشت کھلایا جا رہا ہے یا یہ گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، وہ کسی بکرے کا دمبے کا گوشت کھا رہے ہیں، اس کے پائے کھا رہے ہیں، یا یہ گدھے کے۔ تو اس طرح کچھ لوگ غیر اخلاقی قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ پچھلے دنوں لاہور کے ایک نہاری شاپ وہاں پہ چھاپا پڑا تو وہاں سے باقاعدہ ذبح کیے ہوئے جو گدھے ہیں وہ بھی برآمد ہوئے۔ وہ جو ہوٹل کا مالک تھا وہ نہ جانے کتنے عرصے سے لوگوں کو گدھے کی نہاری کھلا رہا تھا، اور لوگ بڑے جوش و خروش سے بڑے دور دراز علاقوں سے آ کر اس کی نہاری جو ہے وہ کھا رہے تھے۔ بہرحال یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، اور اس میں ہم پریشانی کا باعث بھی ہے، ہم سب کے لیے ملک کی بدنامی کا باعث بھی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔